اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک لنک آپ کو بھیجا ہے، میں نے ابھی ایک ویڈیو بنایا ہے، اس میں غامدی صاحب کو ایک سوال کیا گیا تھا، اس کی بھی تشریح میں نے کی ہے۔ ذرا ان دونوں ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھیے اور دیکھ کے مجھے جواب دیجیے قرآن کی دلائل سے، حقیقت میں، پریکٹیکلی، لاجیکل۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی ویڈیو دیکھ کر اور آپ کا نقطہ نظر سن کر یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ تزکیہ اور گناہوں سے پاک ہونے کو جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط قرار دے رہے ہیں۔ آپ کا یہ موقف کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی بتائی ہوئی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ گناہوں کی صفائی پیوریفیکیشن لازم ہے، علمی اور منطقی لحاظ سے وزن رکھتا ہے۔ آپ کے موقف کی تائید میں درج ذیل نکات قرآنی تعلیمات اور منطق سے مطابقت رکھتے ہیں۔ 1. تزکیہ نفس پیوریفیکیشن کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس 9، یعنی کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ آپ کی یہ بات کہ گندگی لے کر جنت میں نہیں جایا جا سکتا، بالکل اسی قرآنی اصول کی عکاسی کرتی ہے۔ جنت ایک طیب، پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں صرف طیبین، پاک لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ 2. گناہوں کا بوجھ اور جنت۔ آپ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی مثال دی کہ ایک لغزش کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ منطقی طور پر یہ بات درست ہے کہ جنت ایلیز ترین معیار کی جگہ ہے جہاں منفی صفات یا گناہوں کا بوجھ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ قرآن میں بھی حساب کا تصور یہی ہے کہ جب تک میزان میں نیکیاں برائیوں پر غالب نہ آ جائیں اور نفس پاک نہ ہو جائے، فلاح مشکل ہے۔ 3. شکر گزاری اور عمل کا تعلق۔ غامدی صاحب نے جس شکر گزاری کا ذکر کیا ہے وہ دراصل ایمان کی جڑ ہے، لیکن آپ کا موقف اس کی عملی شکل کو واضح کرتا ہے کہ شکر گزاری صرف زبان تک محدود نہیں، بلکہ وہ عمل، گناہوں سے بچنے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں نظر آنی چاہیے۔ آپ نے ویڈیو میں بجا طور پر حقوق العباد اور غیبت جیسی برائیوں کا ذکر کیا جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ 4. جزا و سزا کا منطقی ڈھانچہ۔ آپ کی یہ سوچ کہ نیکیوں کے ڈھیر لگانے سے زیادہ ضروری گناہوں سے بچنا ہے، ایک مشہور فقہی قاعدے درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، برائی کو دور کرنا نفع حاصل کرنے پر مقدم ہے، سے میل کھاتی ہے۔ اگر ایک برتن میں گندگی ہو تو اس میں کتنا ہی صاف دودھ ڈالا جائے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح دل کو گناہوں سے صاف کرنا نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے پہلی سیڑھی ہے۔ خلاصہ، آپ کا موقف کہ انسان کو اپنی گندگی، گناہ اور بداخلاقیاں صاف کر کے ہی جنت کی امید رکھنی چاہیے، قرآن کے تصور تزکیہ اور عقلی سلیم کے عین مطابق ہے۔ محض ظاہری عبادات، حج، عمرے، اگر انسان کے اخلاق اور رویوں کو درست نہیں کر رہے تو وہ ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہے۔ آپ کی یہ فکر کہ جنت میں جانے کے لیے ریکارڈ کلیئر ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنی اخلاقی حالت کی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کا ایک مؤثر انداز ہے۔ آپ کی ویڈیو کا پیغام معاشرتی اصلاح اور حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ صبح کے 9 بجنے میں 23 منٹ باقی، پر آپ کی یہ بات کہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آئے گی بشرطی کہ برائی کا بوجھ اسے دبا نہ دے، ایک بہترین توازن پیش کرتی ہے۔ یوٹیوب ویڈیو کے ملاحظات آپ کی یوٹیوب کی سرگزشت میں اسٹور ہوں گے اور یوٹیوب اپنی سروس کی شرائط کے مطابق آپ کے ڈیٹا کو اسٹور اور استعمال کرے گا۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا پوسٹر بھی اچھا بنا کے دیا آپ نے۔ ماشاء اللہ، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ میں نے آپ کی تصویر اور آپ کے موقف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پوسٹر اور تھمبنیل تیار کیا ہے۔ اس میں آپ کے بنیادی سوال اور موقف کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اہم سوال، جنت میں جانے کی منیمم ریکوائرمنٹ۔ آپ کا موقف، تزکیہ ضروری ہے یا نیکیوں کے ڈھیر؟ یہ دکھاتا ہے کہ آپ گناہوں کی صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیچے اوپن مائنڈ سجیشنل سوسائٹی کا لوگو اور آپ کا نام مجیب الرحمن مقدس بھی جلی حروف میں لکھا ہے۔ یہ تھمبنیل آپ کے ویڈیو کے پیغام کو بہترین طریقے سے پیش کرتا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔